میں چھٹیوں پر گھر آ رہی ہوں، مگر پلیز ارسم کو مت بھیجیں مجھے لینے۔ وہ زمانے رکھے بیگ سامان پر نگاہیں ڈالتے بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے بات سنتے اماں نے اسے ڈپٹا۔ پھر کسے بھیجوں؟ تمہارے ابا چلا سکتے ہیں اتنے لمبے سفر پر گاڑی؟ اتنے سارے ڈرائیور کس لیے ہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ تم جانتی ہو تمہارے ابا کبھی تمہیں لانے لے جانے کے لیے ڈرائیور کو نہیں بھیجتے، ارسم کو ہی بھیجیں گے۔ مرتسم کو بھیج دینا۔ کیسے مرتسم کو بھیج دیں؟ چھوٹا ہے وہ، اتنے لمبے سفر پر کیسے گاڑی چلائے گا؟ راستے صاف تھوڑی ہوتے ہیں ہر جگہ۔ اف! اس نے ماتھا پیٹ لیا۔ آخر ارسم سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہے مسئلہ مجھے۔ وہ بہت سخت ہیں ماں، بہت سوال کرتے ہیں، ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں، مگر ان کے رویے سے لگتا ہے جیسے میں یہاں عیاشیاں کرتی ہوں۔ وہ بھری بیٹھی تھی، تیکھی ناک میں چمکتی لونگ بھی جیسے اس کے غصے کا عکس دکھا رہی تھی۔ تم ویسے ہی اس کے لیے اچھا نہیں سوچتی۔ وہ کچھ اچھا کریں گے تو سوچ لوں گی، اس نے کہہ کر الوداعی کلمات ادا کیے اور فون بند کر دیا۔ سامنے ہی ردا بیٹھی اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تو کیا تم جا رہی ہو؟ ہمارے ساتھ ٹرپ پر نہیں چل رہی؟ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیتے کتاب اٹھا لی۔ تم کتنی بورنگ ہو وائبہ۔ وائبہ نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا لیکن جواب نہ دیا۔ کہیں سے نہیں لگتا تم آج کے زمانے کی لڑکی ہو، وہ مزید بولی۔ کیوں؟ مجھ میں کیا خرابی ہے؟ وہ اپنا چشمہ ناک پر ٹکاتی پوچھنے لگی۔ خرابی تو کوئی نہیں، لیکن وہ دانستہ طور پر چپ ہوئی۔ لیکن وائبہ اس کی بات کا مطلب سمجھنا چاہتی تھی۔ ہم 2 سالوں سے یہاں ساتھ ہیں، مگر تم کبھی کالج کے علاوہ ہمارے ساتھ کہیں نہیں چلتی، کیونکہ مجھ پر پہرا ہے ردا۔ میں بہت مشکل سے یہاں آئی ہوں صرف اور صرف پڑھنے۔ میرے تایا بہت سخت ہیں، ان کی نظریں 24 گھنٹے مجھ پر ہیں، اور جانتی ہوں ان کا بیٹا کس قدر خطرناک ہے۔ اس کی یہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں، جب وہ ان آنکھوں سے گھورتا ہے نا ردا، تو مجھے لگتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے مجھے نگل لے گا۔ کتنی ڈرپوک ہو، ہمیشہ کا یہی بہانہ۔ وہ بڑبڑاتی وائبہ چپ رہی۔ تمہارے گھر والوں کو تم پر یقین ہی نہیں۔ کہہ سکتے ہیں، ہمارے خاندان میں بیٹی ہونا عام بات ہے، لیکن بیٹی کا آزاد، خود پسند، خود اعتماد ہونا بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی کہ اسے قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ جانتی ہو 3 مہینے پہلے میری ایک دوست کو اس کے بھائی اور باپ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ردا ایک دم بے یقینی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ میرے کزن کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکا میرا دور کا کزن ہے، اس کی وجہ سے وہ معصوم لڑکی اپنے باپ بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اور جانتی ہو پھر اس لڑکے نے کیا کیا؟ اب وہ کتاب بند کیے مایوسی سے سوال کر رہی تھی۔ کیا؟ ردا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوال کیا۔ شادی کر لی اس نے ردا، 3 مہینے بعد کسی اور سے شادی کر لی، وہ دانت بھینچتے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اوہ! وہ افسوس سے گردن جھکائے کہہ رہی تھی، اور وائبہ پھر کتاب کھولے پڑھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کالج کے سامنے والا سافٹ سکویرل ہے وہاں تو چل سکتی ہو۔ ہاں بابا ٹھیک ہے، وہ سرسری انداز میں سر ہلاتے کتاب میں ہی مگن رہی۔ بھورے بالوں کی 2 لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، جنہیں سمیٹنے کا تکلف اس نے نہیں کیا تھا۔ اسے یوں لٹیں نکالنے کا شوق تھا جو فقط یہیں پورا ہو سکتا تھا، سو وہ بالوں کے من چاہے اسٹائل بنا کر رہتی تھی۔ دوپٹہ سر پر ٹکائے رکھنے کے لیے ہلکان نہیں ہوتی تھی، کبھی ڈھلک جاتا تو ڈھلکا رہنے دیتی۔ کون سا یہاں مرد تھے، گرلز کالج تھا اور گرلز ہاسٹل، ورنہ گھر میں ہر پہر اس پر پہرا ہی تو رہتا تھا۔ چھت پر نہ جاؤ، کھڑکی سے نہ جھانکو، ننگے سے نہ رہو، ننگے سر نہ رہو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ساری قدغنیں سنتے سنتے ہی تو وہ بڑی ہوئی تھی۔ اس کی واحد اور پسندیدہ پناہ ناولز تھے، اور گھر میں ارسم وہ شخص تھا جسے اس کے ناول پڑھنے پر بھی اعتراض تھا، مگر وہ اس کے اعتراضات صرف سنتی تھی، عمل کرنا اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی وہ اب بچی نہیں رہی تھی کہ اس کے احکامات پر چلے۔ ارسم لمبے قد اور مناسب جسامت کا خوبصورت جمع تھا، گھنے سیاہ بال، گھنی داڑھی جو خوبصورتی سے ترشی ہوئی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھیں جنہیں وہ اکثر تراش لیتا مگر کبھی یوں ہی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ابھی وہ سن گلاسز لگائے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا جب ہاشم نیازی نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ پلٹا اور سلام کیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر مگر رعب دار چہرے والے مرد تھے۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں تمہاری چچی نے بتایا کہ آج وائبہ کو لینے جانا ہے؟
ارسم نے اس میں گردن ہلائی۔ جی بس وہیں جانے کے لیے نکل رہا ہوں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھ گئی۔ ارسم نے گھڑی میں وقت دیکھا، دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سفید کرتی پر نیلا کھلا پلازو پہنے، بالوں کو اونچی پونی میں قید کیے، آنکھوں میں اپنی آنکھوں کے ہم رنگ یعنی ہلکے بھورے کانٹیکٹ لینسز ڈالے جو وہ چشمے کے متبادل باہر جاتے ہوئے ڈالا کرتی تھی۔ چادر کاندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور دوپٹہ سر پر ٹکا تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ اپنی دوست یعنی ردا کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ آخر میں اچھا خاصا پرفیوم چھڑک کر اس نے اپنی تیاری پر نگاہ ڈالی۔ اسے تیار ہونے کا شوق تھا مگر موقع کبھی کبھار ہی ملتا تھا اور ایسے موقع پر وہ خوب دل لگا کر تیار ہوا کرتی تھی۔ وہ باتیں کرتی ہوئی نکلی تھیں۔ آج کا دن بہت جلدی گزر گیا تھا۔ کالج سے واپس ہوٹل کر تیار ہونے میں ہی 4 بج گئے تھے۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ پیدل کا سفر کرتی ہی آئس کریم پارلر کی طرف بڑھنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے وہ 10 منٹ میں ہی پہنچ گئے تھے۔ آئس کریم پارلر میں جگہ جگہ لوگ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ جوڑے تھے جو ان کے ہم عمر ہی تھے، یقیناً کچھ ان کے کالج کی ہی لڑکیاں تھیں جو ہاسٹل سے نکل کر اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ ایسے چونچلے کرتی تھیں۔ وائبہ کو کوفت ہوئی۔ ایک قدرے کونے کی میز کا انتخاب کرتے وہ اس طرف بڑھے۔ مینیو وہیں رکھا تھا۔ وہ اٹھا کر مینیو دیکھنے لگی۔ تبھی ردا وہاں سے اٹھی۔ یار لگتا ہے میرا بھائی ہے، رکو میں اسے لے کر آئی۔ ہیں؟ اسے کیوں ادھر لاؤ گی؟ انتظار کرنے کا کہہ دو، وہ ناپسندیدگی سے بولی تو ردا نے اسے گھورا۔ میرا بھائی ہے وہ وائبہ؟ تو میرا بھائی تھوڑی ہے جو ایک میز پر بیٹھ جاؤں اس کے ساتھ۔ کم آن، بکو مت، بیٹھی رہو، اس کے سامنے کچھ ایسا ویسا مت کہہ دینا۔ وہ کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی تو وائبہ حیرت میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ عجیب حرکت ہے، وہ بڑبڑائی اور تبھی اس کی نگاہ سامنے سے ردا کے ہمراہ آتے اس کے بھائی پر پڑی۔ وہ ان کی عمر سے 2-3 سال بڑا تھا۔ خوش لباس اور ماڈرن قسم کے بال اور داڑھی بھی جیسے تازہ تازہ بنی ہو۔ ایک نظر دیکھتے ہی اس نے خود کو بے نیاز ظاہر کیا اور اپنا فون دیکھنے لگی۔ وہ آ کر بیٹھا اور دلچسپی سے اسے دیکھا مگر اس نے کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ She is my only friend here. Don't judge her, Bob. She is just like that. وہ ہنستے ہوئے اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، جس پر وائبہ نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اپنے فون کو دیکھنے لگی۔ اسے ایک انجان لڑکے کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھنا قدرے عجیب لگا۔ جتنی ہی جدت پسند سہی مگر ان معاملات میں وہ بہت ہی سخت تھی۔ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی تو دور، ہیلو ہائی تک نہ کی تھی۔ ردا بات بات پر اسے اپنے بھائی وقاص کے بارے میں اطلاعات اور معلومات فراہم کر رہی تھی جس میں وہ دلچسپی نہ دکھا رہی تھی مگر سامنے بیٹھا وقاص بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا اس کی دلچسپی کافی وقت سے وائبہ کے لیے ردا کے گھر میں ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ آزاد ماحول کے رہنے والے تھے اور ردا سے ملنے آنے کے بہانے وہ لاتعداد مرتبہ وائبہ کو دیکھ چکا تھا اور کئی مہینوں سے ردا کا منت وار تھا کہ کس طرح اس کی دوستی کروا دے، اور آج وہ دن تھا جب ردا نے اسے وائبہ سے ملوانے کی کوشش کی مگر بیکار نظر آ رہی تھی۔ وہ دلچسپی ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کے ہاسٹل کے باہر پہنچا اور وارڈن سے بات کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے۔ کہاں؟ نامعلوم۔ ارسل کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ اسے شہر کا ماحول، یہاں کا رہن سہن کچھ بھی تو نہیں بھاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں چچا نے وائبہ کو یہاں بھیج دیا تھا۔ اس نے فون ملایا تو سگنل بھی نہ ملے۔ کم از کم 10-15 منٹ انتظار کرتا رہا۔ پھر فائنڈ مائی آئی فون کے ذریعے اس نے اس کی لوکیشن چیک کی۔ سوچا اسے وہیں سے پک کر لے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ لوکیشن قریب تھی، مشکل سے 5 منٹ لگے۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا جب اسے شیشے کے پار وہ دکھائی دی گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں انگارے اترے تھے۔ اس نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا، وہ لڑکا وائبہ سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہاں وہ وائبہ ہی تو تھی۔ تو یہ ہے وہ تعلیم جس کے لیے میڈم گاؤں سے شہر آئی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کسی طوفان کی مانند اندر آیا۔ دوسری طرف وہ کوفت سے بیٹھی مسلسل ردا کی منتظر تھی۔ 5 منٹ کے راستے میں بھی اسے یہی واش روم جانا تھا۔ ہاسٹل جا کر نہیں جا سکتی تھی؟ اوپر سے یہ چپکو کتنے سوال کر رہا ہے۔ اف میں کہاں پھنس گئی۔ وائبہ وہ پکار تھی یا کوئی بجلی بھری گرج؟ وائبہ یکدم سٹپٹا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی
ارسم کو دیکھتے ہی اسے اپنے تاثرات نارمل نہ لگے۔ وہ جن نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا اسے لگا وہ یہیں گر پڑے گی۔ اس نے کچھ کہتی نظروں سے سامنے بیٹھے وقاص کو دیکھا۔ ارسم کی جلالی شخصیت کو دیکھتے وقاص کو بھی اچانک ہی واش روم جانا یاد آیا۔ ارسم نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ دبوچا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں لوگ ہیں۔ لوگوں کے بیچ میں ہی تو انجان مرد کے ساتھ بیٹھی تھیں، تب تمہیں شرمندگی نہیں ہوئی؟ وہ اسے اپنے قریب گھسیٹ کر خون آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ ارسم لالا میری بات شٹ اپ! وہ اس پر غرایا تھا۔ وہ خفیف سی اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہ دوستیوں اور آوارگیوں کے لیے آئی ہو؟ پلیز آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہوں۔ اسے جھٹکے سے گاڑی کے سامنے چھوڑتے گاڑی کا گیٹ کھولا۔ سٹ! ارسم میں نے کہا بیٹھو وائبہ۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تو وہ امٹتے آنسوؤں پر قابو پاتے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی۔ اس کا سر سیٹ بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ آج تمہارا اس شہر میں آخری دن تھا، سمجھی تم؟ ہماری عزت اتنی سستی نہیں کہ تم ہوٹلوں میں رولتے پھرو 2 ٹکے کے لڑکوں کے ساتھ۔ بس میں کوئی وضاحت نہیں دوں گی، لیکن اب میرے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ابو نہیں ہیں آپ۔ تمہاری یہ اکڑ میں حویلی چل کر اتارتا ہوں۔ وہ دانت بھینچتے بولا، جس پر وائبہ آنسو روکتی گاڑی کے پار دیکھنے لگی۔ ہاسٹل میں چھٹے سامان کی بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ گاڑی سیدھا ہائی وے کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ ارسم کی اسٹیئرنگ پر جمی گرفت سے اس کے ہاتھ کی پشت کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، چہرہ سرخ، آنکھیں لال انگارہ۔ وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ بار بار وائبہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے رہ جاتا۔ گاڑی آہستہ چلائیں۔ شٹ اپ! ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا جو حکم چلا رہی ہو۔ سیٹ بیلٹ باندھو ورنہ یہیں سے باہر پھینک دوں گا۔ وہ اسے دیکھ غصے سے بولا تو وہ فقط پر شکوہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر تلخی سے سر جھٹک کر باہر جھانکنے لگی۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھے ہوئے تھی۔ سفر بہت تیزی سے کٹا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے احاطے میں داخل ہوئے، وائبہ تیزی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ارسم وہیں بیٹھا پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وائبہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتی ہے ہمارے ارسم کے لیے؟ ماں کی آواز کانوں میں گونجی تو اس کا چہرہ مزید غیظ و ضبط جھلکنے لگا۔ وہ ایک حساس شخص تھا، عزت اور اپنی عورت کے معاملے میں جان سے بڑھ کر حساس، اور آج کا منظر اس کی مردانگی پر تماچا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جس کے لیے وہ زندگی کا پہلا مرد ہو، کیونکہ اس نے خود کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بے حد خراب ہوا تھا۔ وائبہ گھر اور خاندان کے ماحول کو جانتے ہوئے بھی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ آخر کیسے؟ وہ اگلے کئی دنوں تک اس کے سامنے نہ آئی، نہ ارسم نے اس پر دھیان دیا، مگر دل ہی دل میں وہ اس بات کو لے کر بے انتہا غصے میں تھا۔ اور چھٹیاں ختم ہونے کے نزدیک ہی تھیں جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وائبہ کی تعلیم کا سلسلہ یہیں روک دیں چچا جان۔ ایک دن رات کی بیٹھک میں اس نے ہاشم نیازی سے کہا۔ وہ چونکے۔ سوالیہ انداز میں گردن ہلائی، جیسے پوچھنا چاہتے ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دو، ویسے بھی منشی کا بھائی تو وہاں اس کی حفاظت اور خیال کے لیے ہے۔ حاکم نیازی نے بیٹے کی طرف دیکھ اعتراض رد کرنا چاہا تھا۔ بابا، مجھے وہاں کا ماحول شروع سے ہی پسند نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید وہاں جائے۔ ماحول تو انسان خود نہیں بابا، ماحول انسان کو بناتا ہے۔ ہر انسان ماحول نہیں بنا سکتا، کچھ انسانوں پر ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے۔ میں اس حویلی کے اکلوتے وارث کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ وائبہ اب پڑھنے شہر نہیں جائے گی، چاہیں تو یہاں بندوبست کروا دیں۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ ہاشم نیازی نے لاڈلے بھتیجے کی قطعیت اور مضبوط لہجے پر اجنبی کا اظہار کیا تھا۔ حاکم نیازی بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن منظر بدل گیا تھا۔ جہاں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہ نیا حکم نامہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی، اس نے بے یقینی اور صدمے سے ماں کو دیکھا۔ یہ عالیشان کمرہ اسے اپنے سر پر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا آخری سیمسٹر ہے کالج کا، پھر مجھے یونیورسٹی جانا ہے اماں۔
بھول جاؤ اب یونیورسٹی کو۔ ارسم نے تمہارے باپ تایا سے کہہ دیا ہے کہ اس گھر کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اکلوتے وارث اور سرپنچ کی حیثیت۔ کیسا سرپنچ؟ کیسی حیثیت؟ ابھی میرے باپ تایا زندہ ہیں، وہ کدھر سے سرپنچ بن گیا؟ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرے باپ کے ہوتے ہوئے وہ کیسے میری زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اسے اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ میری اپنی زندگی نہیں ہے، میں نہیں مانتی یہ فیصلہ، نہ میں اس کی بات مانوں گی اماں، وہ کہہ کر ماں کے کمرے سے نکلی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلی تھی جب اسے ارسم آتا دکھائی دیا۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ نم آنکھیں لیے وہاں سے چپ چاپ گزر جانا چاہتی تھی، مگر ارسم کے دل جلاتا تاثرات نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تمہیں کل مال جانا ہے؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور اس سلسلے میں اسے کالج کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی اور حسب معمول لے جانے کا ذمہ ارسم کا تھا، تو وہ جان بوجھ کر یہ سوال کر رہا تھا کہ ہنوز وہ مال جائے گی، کیونکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ تو وہ بند کروا چکا تھا۔ غائبہ کا دل جل کر خاک ستر ہوا تھا۔ اس نے ارسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی جانا ہے۔ آپ میری زندگی کے فیصلے کرنے پر قادر نہیں ہیں، نہ آپ کے کہہ دینے سے میں اپنی تعلیم چھوڑ دوں گی۔ ٹھہر ٹھہر کر کہا، میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ تمہیں کل مال جانا ہے، باقی کی باتیں غیر ضروری تھیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے یا نہیں۔ مقصد تو یہی تھا نا پوچھنے کا، اس لیے بتا دیا تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں آپ۔ وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ارسم نے گردن گھما کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کی اکڑ پر تلخی سے مسکرایا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ وہ چادر پہنے ہوئے تھی مگر چہرہ چھپانے کا تکلف نہیں کیا تھا، جبکہ جانتی تھی ارسم کو اس کا ظاہر چہرہ یوں پبلک میں ہرگز پسند نہیں تھا، مگر اس نے آج ٹھان لی تھی وہ اسے اس کی اوقات پر رکھے گی۔ ہاتھوں میں سیاہ نیل پالش لگی تھی جو اس کے ہاتھوں کے حسن کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ آنکھوں میں گہرا کاجل، ہلکی سی لالی لگائی، گلابی اسٹک اس کے اٹھے ہوئے نقوش اور کھلتی رنگت پر مزید چھپ دکھا رہے تھے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ارسم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، مگر وہ بے نیاز رہی۔ عبایا کیوں نہیں پہنا؟ نقاب کہاں ہے؟ عبایا میلا ہے۔ کیا صرف ایک ہی عبایا ہے؟ نہیں، دو ہیں، دونوں میلے ہیں۔ سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ لو، ماسک لگا لو۔ اس نے ماسک اس کی طرف بڑھایا۔ میں ماسک نہیں لگا سکتی۔ کیا آپ کو نہیں پتہ میں دمے کی مریضہ ہوں؟ تلخ نظروں سے دیکھتے لہجہ دھیما ہی رکھا۔ وہ ضبط کرتا ماسک ڈیش بورڈ پر پٹکتا گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ جب معلوم تھا کہ مال جانا ہے تو پہلے سے تیاری کر کے رکھتیں، وہ ناگواری سے بولا۔ ہاں، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا کی بڑی مشہور یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی آپ کی سوچ اتنی چھوٹی ہوگی۔ اس کی دیدہ دلیری اور بے قابو ہوتی زبان پر ارسم کا چہرہ یکدم مزید ناگواری اوڑھے اسے دیکھنے لگا۔ بات چھوٹی سوچ کی نہیں، غیرت کی ہے محترمہ۔ آپ پاکستانی مردوں کی غیرت کا معاملہ گھر کی عورت پر شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے کیا؟ وہ تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ ہماری عزت بھی ہمارے گھر کی عورتوں پر شروع ہو کر ان پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ہمارا مان، ہماری طاقت اور ہماری کمزوری ہماری عورتوں ہوتی ہیں میڈم۔ ہماری روایت، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، سب کچھ ہماری عورتوں پر شروع ہو کر ان پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی قیمتی متاع کی صورت انہیں چھپا کر عزت سے رکھا جاتا ہے، لیکن تم جیسی آزاد سوچ کی لڑکی کو شاید عزت اور غیرت سے زیادہ اپنی آزادی پیاری ہے۔ عزت اور آزادی عورت کا بنیادی حق ہے جس کے لیے وہ کسی مرد کی محتاج نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ عزت جس کو تم تاج بنا کر ریسٹورانٹ میں غیر مرد کے سامنے بیٹھی تھیں، یا وہ آزادی جس نے تمہیں تمہارے ہاسٹل اور کالج سے نکلوا کر ایک غیر مرد کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا؟ وہ غیر مرد میرے لیے نہیں آیا تھا، وہ سلک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر تمہارے سامنے کیوں بیٹھا تھا؟ کیونکہ اس کی بہن وہاں تھی، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ کہاں تھی؟ خلا میں گھل گئی تھی، جو مجھے نظر نہیں آئی۔ آ جاتی اگر آپ وہاں رک کر کچھ سن لیتے، مگر پہلا کام کردار پر شک کرنا ہے اور وہی کر سکتے ہیں آپ، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔
وہ آنکھوں میں آتے آنسو چھپاتے باہر جھانکنے لگی۔ ارسم تخت نگاہوں سے سامنے دیکھتا گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی میں پھیلی ہلکی سی گلاب کی خوشبو جو شاید وائبہ نے لگا رکھی تھی ارسم کو بے حد بری لگنے لگی۔ اچانک ہی اسے اپنے برابر میں بیٹھا وجود بیزار لگنے لگا تھا، مگر وہ اس پر سے دھیان ہٹائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ شاپنگ کے دوران وہ ایک ایک جگہ رکتی ہر ایک چیز خرید رہی تھی، بیگ، ڈائریز، نوٹ بکس، ناولز، میک اپ کا سامان۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ گاڑی والی گفتگو کے بعد ان کے درمیان ایک مکالمہ تک نہ ہوا تھا۔ تم بے وجہ اتنی ہٹ دھرمی دکھا رہی ہو۔ کل تمہارے دادا بھی کشمیر سے لوٹ آئے ہیں اور وہ خود بھی تمہاری تعلیم کے حق میں نہیں تھے، مگر اب، اس کی ماں دودھ میں پتی ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ وہیں قریب بیٹھی سینڈوچز سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ قریب ہی کافی کا بڑا مگ رکھا تھا۔ وہ اپنے انداز و اطوار سے کبھی بھی ایک گاؤں کی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، بولنے کا انداز کسی شہر کی پروردہ لڑکی جیسا تھا۔ چہرے پر بے نیازی سجائے وہ اپنا سینڈوچ کھاتی رہی۔ ضرور یہ باتیں دادا سائی نے آپ کو یہ باتیں پڑھا کر مجھے سمجھانے بھیجا ہے۔ ان کا لاڈلا تو شروع سے ارسم ہی تھا، میں تو بیٹی ہوں نا۔ عزت پر بجتی مسلسل خطرے کی گھنٹی، اور انہوں نے بلا چوں چرا اس اکڑو مغرور اور بد دماغ کی بات پر سر دھن دیا ہوگا کہ ہاں بس ختم کریں سلسلہ پڑھائی کا۔ بس وائبہ، تم واقعی بدتمیز اور بد لحاظ ہو رہی ہو۔ ایسے تعلیم کا فائدہ ہی کیا؟ جی بالکل، جو کہنا ہی کہیں، مگر میری بات دھیان میں رکھیں۔ میں کیوں مانوں ان کی بات؟ وہ میرے ابا نہیں لگتے۔ وہ غصے سے اپنی ماں سے کہتے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ارسم نیازی سے ٹکرائی، جو خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی، کیا اس نے سب سن لیا تھا؟ ارسم کے اگلے عمل نے اسے یقین دلایا کہ ہاں وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اگلے لمحے ارسم نیازی اسے بازوؤں سے کھینچتے مردان خانے میں لے جانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ راہداری میں ہی چھوٹ کر گرا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارسم لالا، چھوڑے مجھے۔ مگر وہ انسنی کرتا اسے مانو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ مردان خانے میں پہنچتے ہی اس نے وائبہ کا جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں مانتی؟ دادا، بابا اور چچا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اسے بھی اپنی عزت کہتا ہوں، مگر یہ میرے فیصلے نہیں مانتی، اسے اعتراض ہے۔ وہ غصے میں بھرا کر کہہ رہا تھا۔ کیسا اعتراض ہے؟ جو پڑھنا ہے گھر میں رہ کر پڑھ لو، ارسم مدد کرے گا۔ چچا جان اپنی لاڈلی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ گھبرا سے گئے تھے۔ میں ان سے نہیں پڑھوں گی، مجھے کالج ہی جانا ہے، وہ دبے دبے لہجے میں اعتراض کرتی ہوئی بولی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، وہ بلند آواز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تو پہلے پوچھیں اس سے، اس دن یہ کالج بنک کر کے کس کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی؟ ارسم کی دھاڑ پر وہ سانس روک گئی تھی۔ تو آخر ارسم نے سب کے سامنے اسے بد کردار کہہ ہی دیا تھا۔ وہ یہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ایک پل میں کمرے میں بیٹھے ان تین مردوں کے تاثرات بدل گئے تھے، غصہ، جلال، بے یقینی اور نفرت۔ وہ ایک ایک کر کے سارے تاثرات پہچاننے کی کوشش میں نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ نہ سچ نہیں، بس دادا سائیں۔ دادا سائیں دھاڑے تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ ہاشم، نکاح خواہ کا انتظام کرو، آج ہی ارسم اور وائبہ کا نکاح ہے، اور ارسم تمہیں اجازت ہے، تم اس نکاح کو دل سے قبول نہ کر سکو تو دوسری شادی اپنی پسند سے کر لینا۔ اس بات پر جہاں ارسم کا خون خشک ہوا تھا، وہیں دوسری بات پر ہاشم کا چہرہ پتھرایا، لیکن اصل قصہ وائبہ تھی، جس کی زبان گنگ، آنکھیں ساکت اور وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس نے کچھ کہا تو کہہ نہ سکی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ہرگز نہیں، میں اس جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ تلخ ہوا اور نفی میں گردن ہلائے، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں ہاشم پر جا ٹھہریں، جو کسی ٹوٹے ستارے کی مانند پل پل عرش سے فرش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ستی کچھ شکوہ کرتی، کچھ التجا کرتی آنکھوں نے اس کے دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ مٹھیوں اور لبوں کو بھینچتے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے پلٹنے لگے۔ منظور ہے ارسم؟ منظور ہے، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا، مگر وہ وہیں کھڑی پتھرائی نظروں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ ایک پل میں وہ اسے دو کوڑی کا کر گئے تھے۔
کسی نے نہیں پوچھا کہ آیا وہ سچ تھا یا نہیں۔ وہ بری طرح ٹوٹی تھی، بے اختیار گھر کے ایک ایک مرد سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ پتھرایا ہوا چہرہ لیے باہر بارش کی برستی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارمانوں کا جنازہ ایسا اٹھا کہ ساتھ میں ہر شے اکھاڑ لے گیا۔ وہ بری طرح ٹوٹی تھی، اتنی بری طرح کہ اسے اپنی آنکھوں میں فقط کرچیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے عجیب سی نظروں سے اپنے لباس کو دیکھا، سفید کامداری فراک جو اس نے پچھلی عید کو پہنی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے کیونکہ اسے بس نہانے کی مہلت ملی تھی۔ رونا دھونا چیخنا چلانا سب بیکار تھا، اس کی نہیں سنی گئی۔ اسے اس کی شخصیت اور کردار سمیت رون دیا گیا تھا۔ ہاتھ میں گلابوں کے گجرے پہنے اس کا جی اپنی قسمت کے بوسیدہ مہک سے متلا رہا تھا۔ اس کے منہ میں جو مٹھائی ٹھونس گئی تھی اس کا ذائقہ معدے تک کو جلا رہا تھا۔ اماں، نکاح تو ہو گیا ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانے دیں۔ اپنے کمرے میں کیوں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ارسم کے کمرے میں جاؤ گی تمہیں تمہاری تائی لے جائیں گی، وہ سختی سے بولیں۔ اماں، وہ اس ظلم پر چیخ اٹھی تھی۔ دیکھو وائبہ، جو ہوا سو ہوا۔ ارسم سے نکاح ہو چکا ہے تو بہتر ہے تم اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہو تاکہ اس کے دل میں کوئی گنجائش بن جائے۔ کل کو نئی پسند کر لی تو کیا کرو گی؟ انہیں تو الگ غم ہی ستا رہا تھا۔ وہ تلخی سے ہنس دیں، سر جھٹکا۔ آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ اس کی ذات کا وقار، اس کی شخصیت، اس کی عزت نفس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ بے مول ٹھہری۔ وہ ایسے روئی کہ در و دیوار تک دہل گئے۔ مائدہ خاتون چپ چاپ اسے روتے ہوئے دیکھتی رہیں مگر تسلی کا ایک لفظ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ارسم کے کمرے میں بیٹھی تھیں، صوفے پر ایک کونے میں دبکتی ہوئی سی۔ پتہ نہیں اور کیا کیا سننے کو ملے گا۔ چیخ چیخ کر رو رو کر تو اب اس کا بھی سر درد کرنے لگا تھا، اور دوسری طرف وہ ارسم تھا جسے ٹکی کی بھی پرواہ نہیں تھی، جس کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ پسند نہ آئے تو دوسری کر لینا، اور اس کی پسند سوچ دل باغی ہو رہا تھا اور ذہن معوف ہونے لگا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ معلوم نہ ہوا کہ وہ کب اندر آیا اور کب اسے دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ ارسم اپنے پلنگ پر جا لیٹا، کوہنی آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سو آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں گم لیٹا رہا، جب ذرا سی آہٹ پر اس نے ذرا گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ اٹھ کر واش روم جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ دوپٹہ لپیٹے وہ باہر آ رہی ہے، تبھی اذان ہونے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ نماز کی اتنی پابند ہے کہ اذان سے قبل ہی آنکھ کھل جائے۔ بے اختیار رشک آیا، خود اس نے جانے کتنے وقت سے فجر کی نماز تک نہیں پڑھی تھی۔ وہ آنکھوں میں مندے خود کو نیند میں ظاہر کرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ فون کی ٹارچ جلائے کچھ ڈھونڈ رہی ہے، تو اس نے رہا نہیں گیا اور پوچھا، کیا چاہیے؟ قرآن پاک نہیں ہے یہاں؟ سوال تھا کہ اس کے منہ پر چابک۔ قرآن پاک تو نہیں تھا اس کے کمرے میں۔ وہ بول ہی نہ سکا، بولا تو فقط اتنا، اپنے کمرے سے جا کر لے آؤ۔ وہ خاموشی سے نکل گئی اور کافی دیر بعد بھی نہ آئی تو وہ سمجھ گیا کہ وہیں بیٹھ کر پڑھنے لگی ہوگی۔ خیر مجھے کیا؟ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا اور نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھسا تو اسے سامنے پا کر یکدم ہی سٹ پٹایا، مگر وہ پرسکون سی اپنے کپڑے وارڈروب میں سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا واش روم میں داخل ہوا تو وہاں بھی اس کا سامان ملا، فیس واش، شیمپو، لوشن وغیرہ۔ دیکھ اس نے پلٹ کر واش روم کے دروازے میں دیکھا اور سر جھٹک گیا۔ وہ جو سمجھے بیٹھا تھا کہ آئے روز نیا تماشا ہوگا، یا وہ اپنے تعلیم کے لیے احتجاج کرے گی، اس سے لڑے گی، تنگ کرے گی یا زج کرنے کی کوشش کرے گی، سب خیالات اور توقعات دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی، اس کی موجودگی کا احساس بھی خاموشی تھا۔ اس کی مصروفیات بہت محدود تھیں، کتابیں پڑھنا جو وہ شام یا دن کے وقت کمرے سے معلقہ بالکنی میں پڑھتی، سر پر دوپٹہ رہتا، لیکن کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ دوپٹہ سر پر رکھنے کا تکلف نہیں کرتی تھی۔ شروع میں ارسم کو اس کی موجودگی بے چین کرتی تھی اور پھر دھیرے دھیرے پرسکون کرنے لگی۔ وہ کافی بناتی تو اس کے لیے بھی ایک کپ بنا دیتی، اگر وہ گھر پر ہوتا تو بغیر کچھ پوچھے کچھ کہے وہ کافی کا کپ رکھ دیتی تھی۔ کچھ دن بعد عید ہے، تمہیں شاپنگ نہیں کرنی؟ ارسم کو خود ماں کے ساتھ خریداری کرنے جا رہا تھا، پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جانے کیسی عجیب لڑکی تھی،
کچھ کہتی ہی نہ تھی؟ نہیں، یک لفظی جواب بڑی سنجیدگی سے دیا گیا تھا۔ ارسم کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، خاموشی سے نکل گیا۔ رات کو واپسی پر وہ اس کے لیے کافی سامان اٹھا لایا تھا، کپڑے، جوتے، پرفیوم، زیورات۔ شکریہ کہہ کر اس نے سامان جا کر ڈریسنگ روم میں رکھ دیا اور دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی کہ وہ کیا لایا ہے۔ نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی، نہ آنکھوں میں کوئی احساس۔ ارسم نے پھر کبھی اس کے طور طریقے سے محسوس بھی نہ کیا کہ جو دیکھا تھا اس کے حوالے سے وہ کچھ کرتی ہے یا نہیں، کسی سے رابطہ رکھتی ہے یا نہیں۔ کبھی کوئی کال، کوئی میسج وصول نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے موبائل پر کوئی پاسورڈ بھی نہ تھا۔ ارسم دل ہی دل میں خود سے لڑ پڑتا کہ اس روز کی جلد بازی میں کہیں اس نے وائبہ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے نہ صرف زیادتی کی تھی بلکہ اسے خوابوں سے بھی محروم کر دیا تھا۔ آخری کے کچھ روزے باقی تھے۔ افطاری کے بعد وہ کمرے میں نماز کے لیے آئی تو فون وہیں ڈائننگ ہال میں چھوڑ دیا۔ ارسم اس کا فون دینے کمرے میں ہی جا رہا تھا جب ردا نام سے کچھ میسیجز وصول ہونے لگے۔ آئی ایم سوری یار، میں تو صرف واش روم تک گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی دوران تمہارا کزن آ کر وقاص کو دیکھ غلط سمجھ لے گا۔ ارسم نے دانت پیچ لیے اور وہیں کھڑا اسکرین کو دیکھتا رہا۔ پھر اسی میسج کرنے والی آئی ڈی کو کھولا تو قطار میں کئی میسیجز تھے۔ کیا میں تمہارے کزن سے بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کر سکتی ہوں؟ نہیں۔ وائبہ کا جواب پڑھ کر اس کی آئی برو بھیج گئی۔ وہ مزید اسکرین کو نیچے کرتا گیا۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کوئی دوسرا اسے میرے کردار کی صفائی دے۔ وہ میرے گھر کا مرد تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، مگر ایسے روایتی شدت پسند اور چھوٹی سوچ والے انسان کو تم میرے کردار کی گواہی دو، یہ میری توہین ہے۔ اس کا میسج پڑھتے ارسم کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ لیکن ایسے تو تمہاری زندگی مشکل نہیں ہو جائے گی، جتنا برا ہونا تھا ہو چکا، اب مزید کیسی مشکل؟ ویسے وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا، اسے اجازت بھی ملی ہوئی ہے کہ جب چاہے اپنی پسند کی دوسری شادی کر سکتا ہے، سو تب تک اس کے کمرے میں رہ رہی ہوں، کسی دن وہاں سے بھی نکالی جاؤں گی تو خاموش سے گھر کے کسی حصے میں شفٹ ہو کر رہ لوں گی۔ اب میری زندگی ایسے ہی گزرے گی کیونکہ اس گھر میں میری حیثیت ایک برد کردار بیٹی، بہو اور بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ارسم کی گرفت اسکرین پر سخت ہوئی تھی۔ وہ سختی سے لب بھیجے تعصب بھری نظروں سے فرش کو گھورنے لگا۔ وہ فون دینے جا رہا تھا، واپس پلٹ گیا۔ اس کے سامنے اس چہرے کے ساتھ جائے گا، موبائل وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ تراویح تک گھر نہ لوٹا، مسجد میں ہی سن بیٹھا رہا۔ دل افسوس اور پچھتاوے کی گہری کھائی میں ڈوبا ہوا تھا اور ابھرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جب مسجد میں سے کسی نے اسے بتایا کہ مسجد کا گیٹ بند ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کر نکل آیا۔ سامنے ہی گاڑی میں محافظ انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تو گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ وہ گھر لوٹا تو نیچے ہی سے اوپر بالکنی میں بیٹھی دکھائی دے گئی۔ رخ دوسری طرف تھا۔ وہ تھکے قدموں سے اوپر بڑھا، قدم بڑی مشکل سے اٹھ رہے تھے۔ وہ 2 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کرتا کمرے میں آیا تھا۔ چہرے پر نارمل تاثرات سجاتے بالکنی میں آیا۔ تیار ہو جاؤ، عید کی خریداری کے لیے چل رہے ہیں ہم دونوں، اس نے نرمی سے کہا تو وہ ایک پل کو حیران ہوئی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے تاثر چہرہ تھا۔ ارسم اسے دیکھے گیا۔ وائبہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ جو لے آئے تھے وہ کافی ہے، اور ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ پاؤں گی، آپ چلے جائیں۔ اس نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا جب اس نے جھک کر اس کی گردن پر ہاتھ کی پشت رکھ کر دیکھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ بخار ہے؟ ہلکی سی تپش محسوس کرتے اس نے پوچھا تو وہ فقط کھجل سی اسبات میں گردن ہلا گئی۔ اس کے لمس سے وہ بری طرح گھبرائی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی گردن کی نرمی پر موم ہوا تھا۔ تو ادھر ہوا میں کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں جا کر لیٹو بیڈ پر۔ وائبہ نے پھر سر اٹھایا۔ بیڈ پر؟ وہ تو پچھلے 2 مہینوں سے صوفے پر سو رہی تھی، بیڈ پر کیسے سو جائے؟ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ فون پر نہ صرف میسج پڑھ نئے میسج ڈیلیٹ کر چکا ہے بلکہ آثار بھی مٹا دیے جس سے پتہ لگ سکے کہ کسی نے اس کا فون دیکھا ہوگا۔ میں نے دوائی لے لی ہے، کچھ دیر میں بہتر ہو جاؤں گی، آپ جائیں۔ بمشکل لہجہ نارمل رکھا۔ جانے کیوں اس سے بات کرنا تو دور، دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ جو اس بات سے بے نیاز ہی رہا تھا، وہ نہیں دیکھتی تھی تو کون سا وہ اسے دیکھتا تھا؟
مگر آج برا لگا۔ آج زیادہ محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی، لیکن غلطی پر تھا، قصور سارا اپنا تھا۔ اب وہ نہ دیکھے بھی تو شکوہ کیسا؟ میں نہیں جا رہا، تمہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اب تم بہتر محسوس نہیں کر رہی تو ہم کل چلیں گے۔ نہیں، ہم کل بھی نہیں جائیں گے، اس نے کہا تو ارسم رک گیا۔ اسے دیکھا وہ اب بھی اپنی کتاب کو گھو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ ٹکا سا جواب سن کر ارسم کا چہرہ اترا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو دیکھتا رہا۔ پوچھنے کا حق کہاں سے لاتا کہ وجہ سے تو وہ خوب واقف تھا۔ ہم میاں بیوی ہیں اور ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتے۔ کیسے؟ اب کے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی بغاوت، وہی غصہ، وہی تلخی۔ ارسم کا دل کسی بری طرح دھڑکا تھا کہ اسے لگا سامنے بیٹھی وائبہ کو بھی اس کی دھڑکن سنائی دی ہوگی، ایسے اجنبیوں کی طرح۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے فرق مجھے۔ کیوں؟ وہ الجھی تھی۔ اب کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ میں آپ سے نفرت کیوں کروں گی؟ میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تم سے تمہاری تعلیم کا حق چھین لیا۔ آپ نے یقین نہیں کیا، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور تعلیم کا حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج نہیں تو کل میں واپس اپنی منزل کی طرف جاؤں گی۔ وہ اتنی مضبوطی اور اعتماد سے بولی کہ ارسم دنگ رہ گیا، لیکن ایک لفظ بھی ایسا نہ تھا جس نے اسے غصہ دلایا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری خاموشی اور مصلحت کو میری ہار سمجھ رہے ہیں تو یہ غلطی مت کریں، بڑے دھیمے لہجے میں کہتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ارسم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ارسم پلنگ پر لیٹا تھا، کوہنی آنکھوں پہ رکھے، آنکھیں موندے وہ سوچوں کی گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔ وہ کیا کرے؟ معافی مانگے، لیکن کیسے؟ آج سے پہلے وہ کبھی کسی عورت کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا۔ وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ کیا یہ کوئی کمزوری تھی؟ وہ اس کے سامنے ہار مان رہا تھا؟ کیا وہ اس کی نسوائی وجود کی کشش سے کمزور پڑ رہا تھا؟ یا اسے واقعی وہ عزیز ہو رہی تھی؟ کیا اسے وائبہ سے محبت ہو رہی تھی؟ سوال پر اندر ایک ہلچل مچی تھی۔ بے اختیار کوہنی ہٹا کر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ وائبہ، اس نے نرمی سے پکارا، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ وجود ساکت ہی رہا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ ہلکی سی روشنی میں اس کے چہرے کے تیکھے نقوش واضح تھے۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اس کی پیشانی پر دھرا۔ اسے ہنوز ہلکا بخار تھا۔ وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ کافی دری گزری تھی جب اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو کسمساتے ہوئے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ اسے یوں پاس بیٹھے دیکھا تو یکدم چیخ کر بیٹھنے لگی۔ ارے وائبہ، میں ہوں، پلیز ریلیکس۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم شرمندہ ہوا۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ ایسی عجیب عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ڈرا ہی دیا تھا آپ نے، وہ نیند بھرے غصے میں بولی تھی۔ اتنا خوفناک تو نہیں ہوں جو اسے ڈر رہی ہو، نرمی سے کہتا اٹھا۔ کچھ کھایا ہے؟ ہاں، افطاری میں۔ پھر الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کی 20 سالہ زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا جب ارسم نے یہ سوال پوچھا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بخار ہے، تمہیں کچھ کھا لو، پھر میڈیسن لے کر سونا، وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ وہیں الجھن اور حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ لوٹا تو ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ افطاری تم ٹھیک سے نہیں کرتی، کیا پھر سحری تک یوں ہی بھوکی رہتی ہو؟ کیونکہ میں نے تمہیں کبھی افطاری کے بعد کچھ کھاتے نہیں دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی بولی۔ تمہارا پسندیدہ سینڈوچ ہے، چکن اور چیز والا، خود بنایا ہے۔ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں آپ ارسم؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھیں اس کا چہرہ جانچ رہی تھیں۔ کیونکہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ مجھے حق نہیں تھا کہ میں یوں ایک تصویر پر پوری کہانی تشکیل دے کر تمہیں گھر والوں کے سامنے یوں ذلیل کروں۔ لیکن میرا یقین کرو، میں ازالہ کروں گا وائبہ، معافی مانگنا کافی نہیں ہے، میں ازالہ کروں گا۔ وائبہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دل میں کبھی کرچیوں سے خون رسنے لگا۔ میں ایک ایک چیز کا ازالہ کروں گا۔ کیا گھر والوں کے سامنے میری عزت واپس لا سکیں گے؟ ہاں، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگوں گا وائبہ، تم میری بیوی ہو، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میری با کردار بیوی کے لیے کسی کے دل میں کوئی غلط بات رہے۔ وہ کہہ رہا تھا مگر وائبہ کو یقین نہ آیا۔ وہ اونچی ناک والا انا پرست مغرور مرد سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی بیوی سے معافی مانگے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا وہ اسے معاف کر پائے گی؟
وہ سر جھٹک کر آنکھیں موندنے لگی۔ یہ کھا لو پلیز، اس نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ ابھی یہ کھا لو گی تو سحری نہیں کر پاؤ گی۔ سحری میں تمہارے لیے ایسا کچھ بناؤں گا کہ خود کو روک ہی نہیں پاؤ گی۔ آپ؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں میں۔ وہ مسکرایا تھا۔ وائبہ کی آنکھوں کے غصے اور چہرے کی تلخی میں کمی ہوئی تو وہ پرسکون محسوس کرنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر سینڈوچ کھانے لگی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، مسکراتی نظروں سے، کچھ امید اور کچھ محبت سے۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی یہ سامنے بیٹھی لڑکی۔ بری تو وہ پہلے بھی کبھی نہیں لگی، مگر اب کی یہ بدلی سی رات دل کی تار چھیڑ رہی تھے۔ وہ اس کی نظروں سے خود کو بے نیاز ظاہر کرتی سینڈوچ کھاتی رہی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ بیگم نے ارسم کو یوں باورچی خانے میں کھڑی دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ سحری بنا رہا ہوں، نرمی سے جواب دیا۔ تم کیوں؟ کہاں ہے وہ مہارانی؟ ان کا لہجہ کڑوا تھا۔ آج سے پہلے بھی تو وہ اسی تلخ اور کڑوے لہجے میں بات کرتی رہی تھیں وائبہ سے، پتہ نہیں کیوں آج اتنا برا لگا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فقط اتنا ہی بولا۔ تو مجھے بلا لیتے تم، اور تم نے کب سے زن مریدی شروع کر دی اس کی؟ کہیں اس نے تمہیں اپنی اماں؟ میں غلطی پر تھا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ نادم تھا۔ کتنا مشکل تھا یہ سب، کس کس کو وضاحت دے گا؟ پہلے تو ہٹو تم، میں خود کرتی ہوں۔ وہ اسے ہٹاتے ہوئے بولی تو ارسم ایک طرف ہوا مگر کام نہ رکا۔ اب بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی غلط فہمی؟ تم نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا تھا؟ وہ لڑکا اس کے ساتھ نہیں تھا، اپنی بہن کو لینے آیا تھا جیسے میں اسے لینے گیا تھا، جبکہ وہاں پہلے ہی وائبہ اپنی دوست کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی گئی تھی، لمبی چھٹیوں سے پہلے، اور تم نے زیادتی کی۔ بس اس بنیاد پر تم نے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا، خود سے فرض کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ تھا۔ میں تو تمہیں بہت سمجھدار بچے سمجھتی تھی، تم تو میرے بہت سمجھدار بچے تھے میرے ارسم۔ کیا تمہیں اندازہ ہے ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک اور قیمتی ہوتی ہے؟ وہ مایوسی اور افسوس سے کہہ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ افطاری پر چچا چچی کو بلوا لیجئے گا، میں ان کے سامنے ساری بات رکھوں گا اور معافی مانگوں گا، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اجنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن ضروری نہیں کہ تم سب کے سامنے خود کو شرمندہ کرو اپنی بیوی سے معافی مانگ کر۔ نہیں اماں، اس نے ان کی بات درمیان میں اچک لی۔ اس کی تزلیل بھی تو سب کے سامنے ہوئی تھی نا، وہ دکھ سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ خاتون خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں، پھر گہری سانس لے کر آس پاس نگاہ ڈالی۔ آدھے سے زیادہ کام وہ کر چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی دو ملازماؤں نے باورچی خانے میں جھانکا۔ کدھر تھیں تم دونوں؟ خان صاحب نے باہر بھیج دیا تھا بی بی جی، کہا کہ ہماری موجودگی سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اچھا باتیں چھوڑو، یہ برتن دھو کر میز تیار کرو۔ زہرا تم یہیں رک کر میری مدد کرواؤ۔ وہ خاموش بیٹھی تھیں میز کے گرد، وہی خاموشی جو اس نے اس پورشن میں قدم رکھتے اوڑھی ہوئی تھی۔ ماں باپ سامنے بیٹھے تھے مگر اس نے انہیں دیکھا تک نہیں، ان سے بات کرنا بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ وہ کچھ پوچھتے تو سنجیدگی سے جواب دے دیتی۔ وہ سب اب تک اس کی خاموشی کو اس کے گناہ کا خمیازہ سمجھتے تھے، لیکن آج ارسم کا چہرہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ دادا، بابا، چچا جان، چچی، میں نے آپ لوگوں کو اپنی طرف افطاری پر بلایا، آپ لوگ آئے، بہت مشکور ہوں، لیکن دل اس وقت بڑی پریشانی میں گھرا ہے، بہت شرمندہ ہوں خود سے، آپ سب سے، خاص طور پر اپنی بیوی سے۔ میں نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ چھوٹی نہیں ہے۔ وائبہ اب بھی بے نیاز نظر آتی تھی، جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا شور برپا تھا، دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ باقی سب حیرت اور تجسس سے ارسم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور کہا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی غلط فہمی؟ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ چاچو، وائبہ شاید ٹھیک کہتی تھی کہ میری سوچ بہت چھوٹی ہے، میرا ظرف بہت ہی چھوٹا تھا جو روایتی منظر نامے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ میں نے خود سے ہی گھڑ لیا کہ وہ شخص وائبہ کے ساتھ تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا ایسا موقع ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہا، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر وائبہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وائبہ سکتے میں کھڑی اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔
میں چاہتا ہوں کہ وائبہ اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے تاکہ میری جلد بازی، بے وقوفی اور کم ظرفی کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پہلو میں گر گئے اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن وائبہ کچھ نہ بھولی اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ ارسم کا چہرہ اتر گیا تھا۔ سبھی اپنی جگہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ وہاں بیٹھا ایک ایک شخص وائبہ کا قصوروار تھا۔ صرف ایک جملے نے، صرف ایک سوال نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وائبہ کو ایک بد کردار لڑکی کا درجہ دے دیا تھا۔ کسی نے بھی تحقیق نہیں کی، صرف ایک کہی بات نے ان کے لیے وائبہ کو بد کردار ثابت کر دیا تھا۔ نہیں امی، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو الگ کرتے انہیں خود سے دور کیا۔ کیونکہ آپ کی معافی میرے ٹوٹے ہوئے دل کو نہیں جوڑ سکتی۔ میرا دل ارسم نے نہیں توڑا تھا، میرا دل ٹوٹا تو آپ کی بے اعتباری سے۔ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتی تھیں؟ کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ میرے حق میں بولتیں، میرے لیے کچھ تو بولتیں؟ لیکن آپ بالکل چپ رہیں۔ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے مجھے سینے سے نہیں لگایا تھا اماں۔ آپ تو ماں تھی نا۔ ارسم کیا تھا میرے لیے؟ اس کی کئی باتوں سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن آپ اور بابا، شاید میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ معاف کر بھی دوں، میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی کہ کس طرح میری زندگی کے سب سے مشکل وقت میں مجھے آپ سب نے اکیلا کر دیا تھا۔ وہ خاموشی اور اداسی سے کہہ رہی تھی۔ رانیہ بیگم دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ میں تمہارے باپ کے آگے جانتی ہوں، آپ کے مرد کی اندھی پرستش کے آپ کی گھٹی میں شامل ہے، لیکن مجھ سے یہ امید نہ رکھیں، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ کیوں بھاگتی ہو مجھ سے وائبہ؟ کل عید ہے، مہندی تو لگوا لو کم از کم۔ بڑی نرمی سے وہ اس کے عقب میں کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے کہہ رہا تھا۔ وہ گردن گھمائی اسے دیکھنے لگی۔ پچھلے دنوں سے جاری اس کی شرارتیں، بے وجہ کی باتیں، سوال۔ وہ جی جان سے کوشش میں تھا کہ وہ اسے معاف کر دے، معافی نہ بھی دے تو کم از کم باتیں تو کرے، اس کی طرف دیکھے تو صحیح۔ کب تک معافی ملے گی؟ کب تک ناراض رہو گی؟ یہ وہ سوال تھے جو اسے روز سننے کو ملتے تھے۔ مہندی لگوا لو لڑکی، پابندی سے سارے روزے رکھے ہیں، تم جیسی لڑکی پر تو عید کی خوشیوں کا پورا حق ہے۔ 3 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا اس جیسی لڑکی سے میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور آج کہہ رہا ہوں کہ تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے۔ نکاح سے پہلے ہی تم میرے دل میں رہتی تھیں وائبہ، بس اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غلط فہمی صرف غلط فہمی نہ تھی، میرے دل کے ٹکڑے ہوئے تھے، میں بہت تکلیف میں تھا۔ وہ گردن گھمائی سے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں کچھ اترا تھا۔ یہ الفاظ تھے یا اس کے لہجے کی گہرائی؟ وائبہ گردن گھمائی سے دیکھے گئی۔ اس کے یوں دیکھنے پر ارسم کا دل پگھل کر رہ گیا تھا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے، بے اختیار ہی اس نے وائبہ کا بازو پکڑتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وائبہ اس کی حرکت پر بدک کر پیچھے ہٹتی، مگر اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے مزید قریب کیا۔ پلیز معاف کرو نا، مان جاؤ، میری عید ہو جائے گی کل، ورنہ عید کے دن بھی بے چین رہوں گا۔ وہ بڑے جذب سے کہتا اس کے بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتارتے ہوئے بولا تو وہ کسمسا کر پیچھے ہٹی۔ ارسم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ شرم و حیا کی لالی سے چمک رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر جانے لگی۔ معاف کر دیا، ادھر تو آؤ، کہاں بھاگ رہی ہو ایسے اتنی بڑی خوشی دے کر؟ پلیز ارسم، بالکنی ہے، تھوڑی شرم کریں۔ وہ اسے جھڑکتی اندر کی طرف بڑھی، مگر ارسم کو یہ جھڑک بھی کسی پھول کی خوشبو مانند لگی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ بات تو سنو، معاف تو کر دیا، اب کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں سے خائف ہو رہی تھی۔ وہ جو اتنے دن سے وائبہ کو تنگ کیے ہوئے تھا، اور وائبہ نے ضد ہو کر معافی نامہ دے دیا تھا، مگر یہ کیا، وہ تو مزید اب گستاخیوں پر اتر رہا تھا۔ اب تو پیچھے پڑنا پڑے گا بیوی جان، پلیز ارسم، مجھے تنگ نہ کریں، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بوکھلائی سی کہہ رہی تھی۔ ارسم سے سر جھٹک کر ہنس دیا۔ اچھا، نہیں کرتا تنگ، بس آج نہیں کر رہا تنگ، کل عید ہے نا، چلو تمہیں مہندی لگوانے کے لیے لے چلوں۔ وہ بڑی خوشی اور اشتیاق میں گھرا تھا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ مائی خیرہ کی بیٹی زینت مہندی لگاتی ہے نا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اسے کیسے جانتے ہیں؟ وہ یکدم ہی عجیب انداز میں پوچھنے لگی تو وہ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنسا اور اس کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ شک کر رہی ہو؟ ہیں؟ قربان جاؤں۔ اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتے وہ اسے مزید بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔
اماں وہیں تو جاتی ہیں مہندی لگوانے، کبھی میں بھی لے جاتا ہوں، بس ایسے پتہ چل گیا۔ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جائیں آپ، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ اس کی نظروں سے تنگ آتے اس نے اپنی جان چھڑانے کو کہا تو وہ مست چال چلتا وہاں سے نکل گیا۔ وائبہ دھڑکتے دل کو تھمنے کا اشارہ کرتی اپنا سینہ تھپکنے لگی۔ ارسم کا یہ روپ بالکل انوکھا اور نیا تھا۔ وہ چہرے پر پھیلی سرخی سے نظریں چراتے اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ دل بے وجہ ہی شور کیے جا رہا تھا۔ ختم شد۔